السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ صاحب جو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں منع کہاں پر ہے، اصل میں گفتگو جو کر رہے ہیں، اصولی گفتگو جو کر رہے ہیں، ان کے اصول ہی غلط ہیں۔ اصولی طور پر یہ کہنا کہ بھئی فہرست بنائی جاتی ہے اور جائز چیزوں کی فہرست بنائی جاتی، قرآن صرف منع کو بیان کرتا ہے۔ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ قرآن ساری منع کی ہوئی چیزوں کو بھی نہیں بیان کرتا، بلکہ اصول بیان کرتا ہے۔ اس اصول سے پھر فقہائے کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز منع ہے۔ ساری منع کی ہوئی چیزوں کو قرآن نے نہیں بیان کر دیا، ہر چیز کو قرآن نے ایک اصول بیان کیا کہ جو دوسری قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طرح سے میرے بارے میں غلو مت کرو جیسا کہ پچھلی قومیں کیا کرتی تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے ان ساری احادیث کو، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ جو ولادت منانے کا جو طریقہ شروع ہوا ہے، کہاں سے شروع ہوا ہے، کس نے شروع کیا ہے۔ اب دین کے اصول ہم سمجھیں گے، دین کے مزاج کو ہم سمجھیں گے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز منع ہے، ہم سمجھیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہم سمجھیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باوجود ہے کہ ان کے زمانے میں بھی نعت گوئی ہوتی تھی، ان کے زمانے میں بھی اشعار پڑھے جاتے تھے، بلکہ صحابہ تو بہت زیادہ اشعار پڑھنے والے تھے، ان کو بہت زیادہ اشعار یاد تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اشعار پڑھتے، لیکن موقع ولادت کے عنوان سے کوئی اس طرح کا جلسہ ہوا ہو، کوئی اس طرح کی محفل منعقد ہوئی ہو، کوئی اس طرح کے جلوس نکالے گئے ہوں، بلکہ کیا کیا خرافات آج کے دور میں ہو رہی ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کچھ بھی حصہ تھا؟ کیا صحابہ اکرام نے کیا؟ مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس وقت میں بچیاں طلع البدر علینا پڑھی، لیکن مدینہ آنے پر پڑھی ہیں، ولادت کے موقع پر نہیں پڑھی۔ ولادت کے موقع پر حالانکہ پڑھ سکتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا عاشق کون ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھا، نہ ولادت کے موقع کی کوئی اس طرح سے تعلیم دی گئی۔ تو یہ شروع ہوا ہے کرسمس کو دیکھا دیکھی، عیسائیوں کرسچن ویسٹرن کلچر کو دیکھا دیکھی، اور ان لوگوں کی مخالفت میں بعض لوگوں نے ہمارے اپنے نبی کا بھی ہم منائیں گے، اس طرح سے انہوں نے جو ہے شروع کیا، اور آج ایسی چیز بن گئی ہے، لوگ باضابطہ مکمل کرسمس کی طریقے سے کیک بھی کاٹ رہے ہیں، مکمل کرسمس ڈے جس طریقے سے منایا جاتا ہے اس طریقے سے جو ہے آج میلاد النبی اس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرتے یہ لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں میلاد منانے والے، ان لوگوں کو چاہیے کہ بھائی آپ نبی کے پیغام کو عام کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، نماز کو عام کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیجیے۔ دیکھ لیجیے جتنے یہ جشن منانے والے، ان کی اکثریت نمازوں سے غافل ہے، اکثریت ان کی نمازوں سے غافل ہے، اکثریت ان کی گناہوں میں مبتلا ہے، اکثریت گٹکا خوری کرتی ہے، لیکن اس سے بچانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اس سے بچانے کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ بعض لوگ کر رہے ہیں، کچھ قافلے وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہ کے برابر ہے، اتنا کم سے کچھ نہیں ہوگا۔ جس قدر زور و شور سے یہ جشن منایا جاتا ہے اسی قدر زور و شور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو اصل جو کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، بس اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پھر جلسوں کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کم بیان کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ وہابی، وہ وہابی، فلاں یہ فلاں وہ، اس طرح کی مخالفتیں کرتے رہتے۔ آج امت کے کئی طبقوں کو نبی کا نام نہیں معلوم، کئی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں معلوم، آخرت کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم، دین کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم۔ کیا ایک ایک فرد کے پاس جا کے وہ نبی کا تعارف کرانا، مسلمان کو پھر سے مسلمان بنانا، یہ کیا امت کے علماء کی، سمجھداروں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن بس امت کو ایک لڑا کے رکھ دیا ہوا ہے اس طرح کے جشن وغیرہ کے تعلق سے۔ بھئی اگر کسی کو جو ہے کرنا ہی ہے تو بہت اچھے کام کرے، سنتوں کو پھیلانے والا کام کرے، جتنی جائز چیزیں ہیں کیا وہ کر رہے ہیں؟ جو کام صحابہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، کیا وہ کر رہے ہیں سارے؟ وہ چھوڑ کے یہ کیوں کرتے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہی تو اصل چیز ہے۔ تو اصول سے بنیادی غفلت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جن چیزوں سے منع کیا ہے، غیروں کی مشابہت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو کرنا، اور صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنے کی جو بات اصول میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی بات حضور نے خود فرمائی ہے۔ جب صحابہ نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہیں، اور پھر ہر آنے والے لوگ یہی کہیں گے کہ بھئی ہم اپنے دین میں کوئی چیز بھی نکال لیں گے، اب یہ بتاؤ منع کہاں ہے؟ ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی کر لیں گے، اب یہ بتاؤ کہ منع کہاں ہے؟ اب کوئی آ کے یہ بول دے کہ بھئی جو ہے فلاں گانا میں گا رہا ہوں، لہذا اس گانے کا منع کہاں پر ہے؟ تو ہر گانے کے تعلق سے تھوڑی لکھا ہوتا ہے، اصول بنا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بہرحال گانے گانا ناجائز ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی غیروں کے طریقے کو اختیار مت کرو، ان کے طور طریقوں کو اختیار مت کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلو۔